بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر حضرات زکوٰۃ کے بارے میں مستقلاً یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا اس پر ہے، یا کس طرح ہے، یا اس کی کس طریقے سے ہے، یا مخصوص اشیاء کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک واضح جواب یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو زکوٰۃ کا طریقہ کار ہے زکوٰۃ نکالنے کا وہ سمجھنا ہے۔ اگر وہ پروسیس اور طریقہ سمجھ میں آ گیا تو زکوٰۃ نکالنا انتہائی آسان اور حلوہ ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی دقت اور مشکل نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 پین 2 پیپر ہونے چاہیے، اور ایک پیپر کے اوپر آپ سب سے پہلے لکھ لیں آپ کے ایسیٹس اور اکاؤنٹ ریسیویبل۔ ایسیٹس کے اندر آپ لکھیں گے سب سے پہلے گولڈ، پھر سلور، پھر کیش، اور چوتھے نمبر پر مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ کا تعلق ہر ایک اپنے الگ الگ بندوں سے ہے۔ بیوی کی زکوٰۃ کا شوہر سے کوئی لینا دینا نہیں، شوہر کا بیوی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بیٹا بالغ ہے، مالدار ہے، تو بیٹے کی زکوٰۃ کا والد سے کوئی تعلق نہیں، والد کی زکوٰۃ کا بیٹے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ یہ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم 2 شریک کام کر رہے ہیں، ہم کس طریقے سے کریں؟ تو ہر شخص کا اپنا اپنا حساب کتاب ہے۔ سب سے قریب انسان کی زندگی میں میاں بیوی ہیں، لیکن شریعت نے دونوں کا الگ الگ مستقل دائرہ کار رکھا ہے۔ بیوی کے زکوٰۃ نہیں دیتی، شوہر کا کوئی لینا دینا نہیں، شوہر نہیں دیتا، بیوی کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم میاں بیوی کیسے دیں؟ تو یہ سوال ہی غلط ہے، میاں بیوی کیسے دیں؟ ہر شخص اپنے اپنے بارے میں کرے۔ جب اپنی اپنی چیز ہو جائے، زکوٰۃ نکل آئے، اس کے بعد وہ یہ اپنے نکالنے کا طریقہ پوچھ سکتا ہے کہ ہم دونوں مل کر نکال لیں یا ایک ہی جگہ دے دیں، ایک الگ بات ہے۔ تو ہر شخص اپنی اپنی زکوٰۃ نکالنے کا ذمہ دار ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کیش، گولڈ، سلور اور مال تجارت۔ گولڈ آپ کے پاس کتنا ہے؟ مرد نے کوئی لے کر بسکٹ رکھا ہوا ہے، جو کچھ اس کی اپنی ملکیت میں ہے، چاہے وہ اس نے کسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے، اپنی بیٹی کو دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، جو کچھ اس کی ملکیت، قبضے و تصرف کے اندر ہے، وہ گولڈ کی مارکیٹ ویلیو نکال لیں کہ بھائی یہ مثال کے طور پر اتنا تولہ ہے، اور اس وقت تولے کی یہ قیمت اتنے کیرٹ کا بنا ہوا ہے، اور اس وقت اس کیرٹ کی قیمت فروخت یہ ہے، اور اتنا تولہ بن رہا ہے، اتنا گرام بن رہا ہے، اس نے مارکیٹ ویلیو نکال لی۔ سلور کسی طریقے سے نکال لی۔ کیش ٹوٹل کتنا پڑا ہوا ہے اس کے پاس، کاروبار میں، گھر کے اندر، والیٹ کے اندر، دراز میں، ہر قسم کا کیش جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ اس کو آپ آگے لکھ لیں۔ مال تجارت، ہر وہ مال جو آپ نے تجارت کی نیت سے لیا ہوا ہے، کوئی زمین لی ہوئی ہے، گاڑی لی ہوئی ہے، پلاٹ لیا ہوا ہے، کوئی بھی چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے لی ہوئی ہے اور لیتے وقت اس کو بیچنے کی نیت تھی، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو نکال لیں۔ ہم اس کا ایک یوں دماغ میں فکس کر لیتے ہیں کہ گولڈ 25 لاکھ کا مثال کے طور پر ہو گیا، سلور 25 لاکھ کا ہو گیا، کیش آپ کے پاس 25 لاکھ کا تھا، اور کوئی پلاٹ تھا جو تجارت کی نیت سے لیا تھا، یا کوئی بھی چیز تھی وہ 25 لاکھ کا تھا۔ یہ آپ کا ٹوٹل جب آپ نے حساب کتاب کیا تو یہ آپ کے ایسیٹس کے اندر، اس کو آپ اپنا ذہن میں رکھ لیں، یہ آپ کے کروڑ روپیہ بن گیا۔ اب اس کے اندر آپ نے اضافہ کرنا ہے اکاؤنٹ ریسیویبلس کا، کہ کیا کیا پیسے آپ دوسروں سے مانگتے ہیں اور آپ نے لینے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر سے آپ کے یہاں ادھار دیا ہوا ہے، وہ پیسے آنے ہیں۔ آپ نے کسی کو، اپنے دوست کو، اپنے گھر بار میں کسی کو، اپنی اہلیہ کو، بچوں کو، اپنے رشتہ دار کو کوئی قرض دیا ہوا ہے، آپ نے لینا ہے۔ ملازم کو کچھ پیسے ادھار دیے ہوئے، یہ ساری چیزیں اکاؤنٹ ریسیویبل میں۔ بی سی ڈالی ہوئی ہے، بی سی کے اندر آپ کی جو حصہ ہے وہ نکل آیا ہے، اور باقی آپ کو کچھ قسطیں اس سال کے اندر بھرنی ہے، تو اس کو آپ لکھ لیں۔ گویا جو رقم آپ کو اس وقت معذرت بی سی کی جو رقم ہے وہ تو ہمیں اس میں دیکھنی ہوگی اکاؤنٹ پیبل میں، اس کا تعلق تو اس سے نہیں، تو بی سی کی رقم میں تو یہ نہیں آئے گا۔ مطلب ہر وہ چیز آئے گی جو ہمیں لینی ہے، جسے ہم اکاؤنٹ ریسیویبلس کہتے ہیں، وہ تو ہمارا پیبل ہوتا ہے، اس لیے میں نے شاید معذرت غلط کہہ دیا۔ تو اکاؤنٹ ریسیویبلس کے اندر جو کچھ بھی آئے گا، آپ نے ادھار دیا ہوا ہے، آپ نے کسی کے پاس کیش امانت رکھوائی ہوئی، جو بھی آپ کو ملنے والا ہے اس کو آپ لکھ لیں۔ یہ مثال کے طور پر آپ نے مارکیٹ کے اندر پیسہ دیا ہوا تھا، لوگوں سے ادھار لینا تھا، مال بیچا ہوا تھا، یہ آپ نے لگایا، آپ کا بنتا ہے مثال کے طور پر 1 کروڑ روپیہ۔ تو یہ آپ کے ایسیٹس 1 کروڑ روپیہ ہو گیا، آپ کا کل اکاؤنٹ ریسیویبل 1 کروڑ روپیہ ہو گیا۔ یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، اس کو آپ لاکھ روپے، جو بھی آپ کا اپنا طریقہ کار وہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے 2 کروڑ روپے ہو گئے۔ یہ کرنے کے بعد آپ کا یہ ایک کام ختم ہو گیا، یہ پیپر آپ سائڈ پہ رکھ دیں۔ دوسرے پیپر پر آپ لکھیں کہ اکاؤنٹ پیبل کیا کیا ہے، آپ نے فوری طور پر کیا کیا پیسے ادا کرنے ہیں۔
नंबर 1, बीवी का महर मिसाल के तौर पर नहीं दिया हुआ, मकान का किराया नहीं दिया हुआ, बिजली के बिल नहीं दिए हुए, मुलाजिम है काम करते हैं उनकी तनख्वाहें नहीं दी हुई। ये सारी चीज़ें आपने टोटल करके लिखनी है कि भाई ये टोटल इतनी है। इसी तरीके से आपने किसी से उधार लिया हुआ है, आपने उसको पैसे लौटाने हैं, आपने अभी तक उसको पैसे नहीं लौटाए, वो भी इसके अंदर लिखना है। आपने किसी के पास स्टॉक लेकर रखा हुआ है, उसके पैसे आपको देने हैं, क्योंकि ज़ाहिर स्टॉक जो आपने लेकर रखा हुआ है वो आपने उसके अंदर जो पैसे आपके निकलते हैं आपको उसके पैसे अदा करने, लाइबिलिटीज़ में अकाउंट पेएबल में वो लिख लें। इसी तरीके से जैसे अर्ज़ किया था कि बीसी की रकम मिसाल के तौर पर आपका हिस्सा निकल आया है और आपको उसकी किस्त देनी है, वो कर लें। कर्ज़ा किसी से आपने लिया हुआ है, आपको कर्ज़ा भाई मुझे 3 महीने के अंदर इतने पैसे अदा करने हैं, ये लिख लें। तो ये जितना पैसा इन चीज़ों के अंदर आएगा जिसे हम अकाउंट पेएबल कहते हैं, लाइबिलिटीज़ कहते हैं, ये फौरी तौर पर के जो अखराजात हैं जो इस वक्त फौरी तौर पर सर पर खड़े हुए हैं उसको आप इसमें से मिन्हा करें, यानी माइनस करें। ये मिसाल के तौर पर आपने कर लिया तो ये आपका 1 करोड़ रुपया बन गया। अब ये 2 करोड़ आपके पास थे अकाउंट रिसीवेबल और एसेट्स में, यानी कुल सरमाए में और वसूल होने वाली रकम में, और 1 करोड़ रुपया आपने उस वक्त लोगों को किसी ना किसी बहाने से अदा करना है। जो आपके कर्ज हैं, जो भी किसी भी हवाले से आपने लोगों को देने हैं, वापस करने हैं, या वाजिबात हैं, या जो भी अदा करने हैं। जब आप 2 करोड़ में से 1 करोड़ को माइनस करेंगे तो ये आपका हिसाब निकलेगा 1 करोड़ रुपये का। यानी आपके पास जो इस वक्त सारी चीज़ें मिलाकर जिन चीज़ पर आपको ज़कात देनी है वो 1 करोड़ रुपया है। कर्ज़े मिन्हा कर दिए आपने, सारी चीज़ें कर दी, 1 करोड़ रुपया आपका बाकी रह गया। अब इस 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपकी ज़कात होगी, जो आपको इस 1 करोड़ रुपए के ऊपर ज़कात देनी हो। ये बहुत आम सा और आसान सा तरीका है कि इसके ऊपर आपने 2.5 लाख रुपए के करीब आपने ज़कात देनी है। और एहतियातन जब भी ज़कात निकालें तो थोड़ा सा ऊपर दे दें। अल्लाह ने अगर सहूलत दी, इस्तिताअत दी, कोई इंसान है, कोई चीज़ रह गई हो तो इस सूरत के अंदर आप उसको थोड़ा सा 2.5 लाख रुपए बनते हैं तो जो सहूलत हो 10,000 20,000 ऊपर करके आपने अदा कर दिए। तो इस तरीके से ये ज़कात निकालने का बेहतरीन तरीका है।